القادر صاحب، میں آپ کی بات کو پوری طرح بھانپ نہیں سکا. میں نے تو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی کا ابھی میں نے تذکرہ نہیں کیا، نہ ان کی کوئی تحریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی طرح امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہی نہیں. ان کی تحریرات کیا ہیں وہ تو آپ نے مجھے بتانی تھی. چلیں وہ جب آپ بتائیں گے تو میں دیکھ لوں گا. میں ظاہر ہے کہ ان کی تحریر ہو سکتا ہے میرے پاس موجود ہو یا نہ ہو. تو فی الحال تو میں نے جو کتاب میرے سامنے سر دست موجود ہے وہ تھی سیف چشتیائی، اور یہی کتاب لکھی گئی تھی مرزا صاحب کو کہ عقائد کے اوپر وضاحت میں. تو اس کے علاوہ حضرت پیر صاحب نے آپ کے علم میں کوئی اگر بات ہو جس میں حضرت پیر صاحب نے کوئی خط لکھا ہو یا کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو جس سے یہ شائبہ بھی نکلتا ہو کہ انہوں نے سخت بات کہی ہے، تو آپ فرما رہے تھے کل کہ یہ لوگوں کے جواب میں ہے. بہرحال چلیں، اس بات میں ہم زیادہ وقت نہیں لیتے کیونکہ پھر ہمارا جو وقت ہے وہ مزید ضائع ہوگا. 7:30 پہلے سے ہو چکے ہیں. تو میں صرف ایک مختصر سا سوال لینا آپ سے کر رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا جلدی مجھے جواب دے دیں کہ جو دین ہے اسلام، یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ جو سورہ مائدہ کی آیت مقدسہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اسلام اب مکمل ہے یا اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے اس آیت کے نزول کے بعد؟ کہ دین جب حضور چھوڑ کے گئے ہیں تو مکمل تھا یا اس میں کمی پیشی تھی؟ بس اتنا سا جواب اب مجھے چاہیے، پھر ہم پیشن گوئیوں کی طرف چلتے ہیں. جی مسعود صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ میرے ساتھ آپ مناظرہ کریں، مرزا غلام احمد قادری اسلام آ کے مناظرہ کریں میرے ساتھ، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کو کہ کیونکہ یہ بہت سال ہو چکے ہوئے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً منع کر دیا تھا کہ مناظرے نہیں کرنے مولویوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو مناظرہ تو اب نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اور حل ہے اس کا. حضور نے کہا کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے تفسیر کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم تفسیر قرآن لکھیں گے عربی کے اندر، کیونکہ آپ کو بھی دعویٰ ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تفسیر، آپ کو بھی عربی کے اوپر عبور حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نئے نئے نکات بتاتا ہے قرآن کریم کے. ٹھیک، تو آئیں میرے ساتھ مقابلہ کریں. عربی کے اندر ہم تفسیر لکھیں گے آمنے سامنے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، جس کے لیے قرآن ڈال دیا جائے گا. ٹھیک، اور قرآن میں جس کی جون سی صورت نکلی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تفسیر لکھے گا عربی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ مناظرہ فکس ہوا تھا. تو مولوی صاحب پیر مہر علی صاحب جو ہیں وہ آئے، لاہور کا چکر لگایا، بلکہ مناظرہ انہوں نے نہ مناظرے کے لیے بلایا اور نہ کوئی ڈیٹ فکس کی، بلکہ وہاں پر آئے اور آ کے واپس چلے گئے. شروع میں یہ ضد کرتے رہے کہ میں پہلے مناظرہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب مناظرے کا فیصلہ ہو جائے گا تب ہم یہ والا مقابلہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں وہ آئے اور آ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی وہ جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مرزا صاحب علیہ السلام آئے ہی نہیں ہیں میرے مقابلے کے لیے. میں اگلی آڈیو کرتا ہوں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ شور سنا کہ وہ کہتے کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم آئے اور ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہوا، ہم ویسے ہی جیت گئے،
کیونکہ مرزا صاحب آئے ہی نہیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا اور پھر ایک اور تجویز رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں کتاب لکھوں گا اور سورہ فاتحہ کی جو ہے نا اس میں عربی میں تفسیر کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی اتنے ہی دنوں میں ایک کتاب شائع کرنی ہے اور سورہ فاتحہ کی جو ہے عربی میں تفسیر شائع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ٹائم اعجاز المسیح کتاب لکھی جس میں سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھی اور ساتھ یہ چیلنج بھی دے دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب یہ کام نہیں کر پائیں گے، وہ کبھی بھی میرے اس چیلنج کا جو ہے نا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، نہ ہی وہ تفسیر لکھ پائیں گے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ پیشگوئی بالکل پوری ہوئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کبھی بھی ان کے مقابلے پہ تفسیر نہیں لکھ سکے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پہ ان کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ روحانی علم عطا کرتا ہے، ان کو بھی عربی کے اوپر عبور حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ میں اگر قلم سے کہوں چلو تو وہ کہتا قلم چل پڑے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقابلے کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا تھا ان کا قلم نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت مسیح موعود، اور وہی ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اعجاز المسیح وہ چھپ کے آ بھی گئی، اس کے اوپر دن گزر گئے، لیکن پیر صاحب کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے کے اوپر تفسیر عربی کے اندر وہ لکھ کے بھیج سکے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک نشان تھا۔ عطا القادر صاحب، میں نے یہ نہیں پوچھا، یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اگر میرا آپ سے آج گفتگو ہو رہی ہے اور میں یہ کہوں کہ میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں بغیر گفتگو کے، تو آپ کو یہ آٹومیٹیکلی حق مل جاتا ہے کہ آپ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ مرزا صاحب کی اتنی جو سختی ہے ہمارے اکابرین کے بارے میں، یہ کیوں ہے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو وہ جواب دے رہے تھے، تو جواب عیسائیوں کو دینا تھا تو گالیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینی تھیں یا عیسائیوں کو دینی چاہیے تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ اب یہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ خدا والا عیسیٰ اور ہے اور یہ دوسرا۔ تو میرے پاس بائبل سوسائٹی لاہور کی بائبل بھی پڑی ہوئی ہے، اور کینیڈین گورنمنٹ نے جو شائع کی ہے بائبل، جو نیو ٹیسٹمنٹ اور پالمز کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی ہے۔ اس میں جہاں بھی ذکر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے تو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو ابن مریم ہیں۔ تو آپ کیا دو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور ایک وہ جن کے مسیح مرزا صاحب بنے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مسعود صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ایک اور آڈیو بھی آ رہی ہے، تو آپ نا سوال مختصر رکھا کریں تاکہ میں سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ کور کر سکوں۔ اگر آپ سوال بہت لمبا کر دیں گے پھر میں وہ سارے پوائنٹس نہیں کور کر سکوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی آڈیو میں آپ نے 2 سوال بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں اگلی آڈیو میں کیا آتا ہے۔ یہ آپ نے نہ جانے کہاں سے لیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ مرزا صاحب نے خط لکھا تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو، اور اس کے ساتھ وہ اس خط کی کاپیاں بنا کے مختلف علماء کرام کو بھیجی گئی تھیں۔ تو ان سب نے حضرت کو تیار کیا کہ حضرت اب آپ ہی نے جواب دینا ہے، کہ کیونکہ مخاطب اصل میں آپ ہیں۔ تو آپ نے یہ میرے خیال میں اس کی تفصیل نہیں پڑھی۔ حضرت تو چلے گئے تھے لاہور، بلکہ پشاور کے ایک سوداگر تھے، وہ ساتھ میں 1 لاکھ روپیہ انعام بھی لے کے آئے تھے۔ تو مرزا صاحب کو تو ہمت نہیں ہوئی تھی وہاں پہنچنے کی، اور مولوی آسن امروئی صاحب وہاں گئے تھے عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کے ساتھ۔
تو وہ تو اب مرزا صاحب وہاں جائے مقابلہ پہ پہنچے نہیں، تو پھر تو اب یہ تو آپ خود مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب وہاں نہیں گئے تھے لاہور میں، تو جب پیر صاحب وہاں ہیں تو یہ تو بات آپ کی پھر مناسب نہیں ہے. لیکن میرا یہ آپ سے مطالبہ تھا ہی نہیں، صرف یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اس طرح کی جو بات کی ہے، یہ میرے خیال میں ان کو جس مقام پہ وہ اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں اس پہ پہنچ کر اس طرح کی گفتگو کرنے کا انہیں حق تھا یا نہیں، میں یہ بات آپ سے پوچھ رہا تھا. بہرحال چونکہ اس بات میں کافی وقت گزر گیا ہے، ہم نے پیشن گوئیوں پہ بات کرنی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں آدھ پون گھنٹہ یہ چونکہ ہمارا اس میں گزر گیا ہے تو تھوڑا اور لگانا پڑے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی اپنا سفر کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. جی مسعود صاحب، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوا ہوں کہ پیر صاحب کے ساتھ کوئی جائے وقوع طے ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کہاں پہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں طے ہی نہیں ہوئی تھی ابھی تک. پیر صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ان کے ساتھ طے نہیں ہوئی تھی. وہ خود چکر لگا کے لاہور کا چلے گئے تھے واپس، اور پیچھے ان کے مریدین نے شور مچا دیا تھا کہ وہ جیت گئے ہیں، وہ جیت کے چلے گئے. ٹھیک ہے، تب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طوفان بدتمیزی دیکھا، اتنا سخت انہوں نے برپا کر دیا، ایک شور مچا دیا، اس کے بعد انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اب اپنے گھر پہ ہی بیٹھے بیٹھے تفسیر لکھنی ہے اتنے دنوں میں، اب آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ. اور ساتھ یہ پیش گوئی بھی دے دی تھی کہ وہ نہیں کر پائیں گے یہ. ٹھیک ہے، ان کا قلم نہیں چلے گا میرے مقابلے کے اوپر. وہ جو کہتے تھے نا میرا قلم تو خود بخود چل پڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت پیر صاحب کے مریدین نے مرزا صاحب کے گھر میں جا کے یہ بات کوئی کہی تھی سخت جو آپ فرما رہے ہیں؟ حضرت پیر صاحب تو ان کی دعوت پہ، ان کے خط پہ وہاں تک پہنچے تھے، بلکہ بہت سارے علماء ہند یا ان کے نمائندے گئے تھے. پھر ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ حضرت چونکہ آپ ہی ڈائریکٹ منتخب ہیں، ان کی طرف سے مخاطب ہیں، تو آپ یہ بیڑا اپنے سر پہ لیں. تو وہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر حضرت نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی، شاید آپ نے نہ پڑھی ہو، یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اینڈ آف دا پرافٹ ہوڈ ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے بے شک سے پڑھ لیں. اس میں ذرا بھر بھی حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کسی کو بھی سخت الفاظ میں نہیں یاد کیا، اور جو الفاظ میں نے آپ کو مرزا صاحب کے کل سنائے تھے، یہ مرزا صاحب تو بقول آپ تو مانتے ہیں نا کہ معمور من اللہ ہیں، تو ان کے تو اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. بلکہ آپ کے ساتھی اور آپ کی پوری جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کا نام غلام احمد ہے، یہ بروزی نبی ہیں اور حضور کے پرتو ہیں. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ سے تو کسی نے پوچھا تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کے اخلاق تو قرآن ہیں. تو قرآنی تعلیمات تو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مخالف کو اس طرح یاد کیا جائے، اور پھر اللہ کے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس طرح کی توہین کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے. یا میں تو اب آگے کچھ نہیں کہتا، آپ کی دل آزاری مقصود نہیں، لیکن مجھے آپ کی جو تفصیل آپ نے بیان کی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ مرزا صاحب اس طرح بھی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی توہین کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا ہی کمال ہے کہ اس کے باوجود آپ ان کو نبی مان رہے ہیں. جی ملک مسعود صاحب، میں اب پہنچ گیا ہوں. میں نے بیچ میں 2 دفعہ آڈیو کرنے کی کوشش کی، لیکن 2 دفعہ جو ہے نا بیچ میں مجھے کالز آ گئی. ٹھیک ہے، تو میں اب آڈیو کرتا ہوں. جی مسعود صاحب، پیر صاحب کے بارے میں جو قصہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، پیر صاحب کے بہت سارے مریدین تھے، لاکھوں کے حساب سے تھے. ٹھیک ہے،
تو اگر پیر صاحب لاہور میں آئے تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی لاہور میں آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی جائے وقوع طے نہیں ہو سکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا تھا کہ پیر صاحب فاتح ہو کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت مسیح اسلام کو ہرا کے چلے گئے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی مقابلہ ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی کا ایک قصہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیح اسلام نے اس کے بارے میں پیش گوئی بھی کی تھی کہ اب یہ تفسیر ایک قلم نہیں اٹھا سکیں گے میرے مقابلے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور بالکل ویسے ہی ہوا تھا۔ تو دوسری بات آپ نے کی کہ وہ نبی تھے تو انہوں نے انبیاء جو ہے وہ تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے، جو کیا زبان انہوں نے استعمال کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملعون ہو گئے، ٹھیک ہے، کولڑا کی زمین ملعون ہو گئی کیونکہ وہ ملعون ہے، ٹھیک۔ تو انبیاء، جب انبیاء کا کام ہوتا ہے پیغام کو پہنچانا، اور جو اس پیغام پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کے لیے سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کھولیں، آپ کو پتہ لگے گا سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی کہ وہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے جب بدتمیزی کی تھی تو پھر اس کے لیے لفظ آیا سورہ قلم میں زنیم کا، اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں بھی، ٹھیک ہے نا، جس میں مثال کے طور پہ ذلیل بندر، گدے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلی میں آڈیو کرتا ہوں جی۔ پھر آپ نے کہا کہ کسی نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اخلاق تو قرآن کریم ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے، تو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس راہ میں جو لوگ رکاوٹ بنتے آئے ہیں، کیا ان کے لیے پیش گوئیاں نہیں ہوئی؟ ابو لہب کے بارے میں پیش گوئی نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو حق کی راہ کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سخت زبان استعمال ہوتی ہے، وہ تو قرآن کریم میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ سے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے توہین کرنا، کس طرح سے توہین کی، یہ بھی تو مجھے بتائیں نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صالح نبی ہیں، نیک اور بزرگ صالح نبی ہیں، ہمارے قرآن کریم کا عیسیٰ جو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی مثال کے اوپر تو میں آیا ہوں، یہ کون سی توہین ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ کہہ رہے کہ میں ان کی مثال کے اوپر آیا ہوں، میں ان کا مثیل بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہر سمجھدار آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ جو شخص بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کا عیسیٰ جو ہے وہ صالح نیک بزرگ ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم مانتے ہیں، میں اس کی مثال کے اوپر آیا ہوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا کوئی ان کے بارے میں کچھ ذرا سی بھی کوئی بات کرتے، ٹھیک ہے، وہ صرف آپ کا وہم ہے۔ عطا القادر صاحب، یہ قرآن مقدس میں ابو لہب کے بارے میں وعید ہے، پیشن گوئی نہیں ہے۔ ابھی پیشن گوئیوں پہ بات ہونی ہے تو آپ نے پیشن گوئیوں کا ذکر پہلے سے کر دیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال مرزا صاحب، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کو پیر صاحب نے بڑے ادب و احترام سے پکارا تھا، لیکن مرزا صاحب سے نہ رہ سکا، اور انہوں نے جو اخلاقیات جو معمور میں نلہ ہوتے ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہوتے ہیں، وہ پیش نہیں کر سکے، نہ صرف پیر صاحب کے بارے میں بلکہ اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں اور اپنے مخالفین کے بارے میں۔ میں نے گزشتہ شب یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی تھی، میں اس کے اوپر اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ اس میں اب زیادہ وقت ضائع ہوگا۔ اگر مخالفین نے حضرت پیر صاحب کے جو ماننے والے لوگ تھے، تو پیر صاحب تو کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں تھی، اس وقت پیر صاحب کے جو
لوگ ماننے والے تھے یا ان کے دفاع میں آئے تھے یا ان کا ساتھ دینے والے تھے یا ان کے مریدین تھے، تو ان کی تعداد تو مرزا صاحب کے ساتھیوں سے بہت زیادہ تھی. وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، نور اللہ مرقدہ. بہرحال میں آپ کے اس ایکسپلینیشن سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو اس بات کو ہم تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. اب ذرا مرزا صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ میرا وہم ہے. میرے پاس روحانی خزائن کی 18ویں جلد ہے، صفحہ 220 ہے. کتاب کا نام دافع البلا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے آپ کی اطلاع کے لیے جس کے صفحہ 105 پہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سچا خدا جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا. تو وہ نبی صاحب یہ تحریر فرما رہے ہیں، مسیح کی راست بازی اپنا زمانہ کے دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یا نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا. کہ یا اسلام شراب نہیں پیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے، یہی کہہ رہے ہیں نا. اور کبھی نہیں سنا گیا کہ فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا. کہ حضرت یا علیہ السلام کے سر پہ کسی بدکار عورت نے آ کے کوئی ان کے سر مبارک کے اوپر کوئی تیل نہیں ملا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے جسم کو چھوا تھا، حضرت علیہ السلام کے. یا کوئی تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی، بے تعلق جوان عورت ان کی کوئی خدمت کرتی تھی. اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یا کا نام اصول رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھنا، کیونکہ ایسے کسی اس نام کے رکھنے سے مانے ہیں. تو یہ تو بات قرآن سے وہ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو میرے خیال میں جو آپ اب ایام صلح میں جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں، تو مرزا صاحب کی 2 تحریریں ہیں. مرزا صاحب کے 2 قسم کے معیار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جی ملک مسعود صاحب، میں یہ بات بتا چکا ہوا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ جو قرآن کریم کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ نیک اور صالح بزرگ نبی ہیں، ان کی مثال کے اوپر میں آیا ہوں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس کی مثال پہ آئے ہوئے ہوں اس کو جو ہے نا کچھ کہہ دیا جائے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کوئی الفاظ سخت استعمال کیے گئے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک، یہ آپ کا صرف وہم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے. وہ ان کی بائبل سے نکالا ہے وہ کریکٹر، کیونکہ اس کو نہیں ہم مانتے، یہ جو آپ کی بائبل میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں، جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ بائبل کا کریکٹر تھا. جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میں تحریرات یہاں پہ لگا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت نیک عقیدہ ہے، اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے. اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ جیسا کہ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے، اپنی نجات کے لیے ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے سدھا خادموں میں سے ایک مخلص خادم وہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا. یہ تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو قرآن کریم کے عیسیٰ علیہ السلام جس کو قرآن کریم پیش کرتا ہے، وہ نیک اور صالح بزرگ نبی. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بتائی. تو پھر آپ اپنی بات کے اوپر، جو اپنی ضد کے اوپر جو ہے وہ جو اٹکے ہیں، اس کو انڈورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا. جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں بات کو میں نے اتنی کھول کے بتایا ہے کہ جو خود بتا رہے ہیں کہ میں مسیح کے طور پہ آیا ہوں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پہ آیا ہوں اس امت میں. ٹھیک ہے، پھر یہ ایک تحریر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تصورات جدا جدا ہیں. عیسیٰ ابن مریم اور یسوع تاریخی طور پر ایک ہی وجود ہیں.
ناصرہ کے مقام پر حضرت مریم کے باطن سے پیدا ہونے والے بچے جس کو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول تھے. ان کی عظمت قرآن شریف میں بیان ہوئی. انہوں نے کبھی خدائی یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وہ موخد تھے، کبھی تثلیث کی تعلیم نہیں دی. یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مسلمانوں کا تصور ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن حکیم نے ابن مریم ہونے کے علاوہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان نہیں کیا، مگر عیسائیوں کے ہاں یسوع کا شجرہ نسب ملتا ہے، اور جو کچھ رتب یا عیسائیوں کی کتاب میں درج ہے اس کے مطابق یسوع کی 2 نانیاں نعوذ باللہ قصبیاں تھیں. یہ آیات آج تک کسی نے بائبل سے حذف نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بائبل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو بائبل بتا رہی ہے جس کریکٹر کو، اس کو نہیں ہم مانتے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک برگزیدہ نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. جو قرآن شریف بیان فرما رہا ہے جن کو. ٹھیک ہے جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے مشابہت ہے، تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتاتا. ٹھیک ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ صرف آپ کا وہم و گمان ہے جس کی آپ لوگ پیروی کر رہے ہیں، اور آپ انڈورس کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی جو ہے نا وہ آپ ہی کی بات کو مان جائے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ تحریریں نہیں ہے کہ کسی آدھی بات کو پکڑ لیا اور سیاق و سباق سے بالکل نکال دیا، آپ نے پوری بات پڑھی نہیں اور بس وہی پیش کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ان کی وضاحت کی ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن کریم بیان کرتے ہیں وہ نیک پاک بزرگ ہیں. ان کی مشابہت پہ میں ہوں، میں ان کا مثیل بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. میرے محترم، میں نے تو آپ سے سوال کرنا ہے نا کہ میں نے آپ کے سامنے 2 حوالے لگائے ہیں، تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 2 قسم کے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک قرآنی تھے اور ایک بائبلی تھے. جو بائبلی ہیں ان کو گالیاں دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر قرآن والوں کو کہے جائے تو یہ بری بات ہے. تو اخلاقیات تو ایک ہی ہوئے نا، اخلاقیات تو بدلے نہیں نا. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی لگاؤں گا کہ حضرت یسوع عیسیٰ ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا صاحب نے خود یاد کیا ہے اپنی کتب میں. تو میں آپ کی معذرت کے ساتھ اس تعویل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوں گا کہ آپ 2 مختلف عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر کے دیں گے. تو اگر دوسرا ثابت بھی ہو جائے تو بھی بات تو مرزا صاحب کی اخلاقیات کی ہو رہی تھی، تو وہ اس معیار پہ تو نہ اتر سکے جس کی ان سے توقع کی جا سکتی تھی. بہرحال چلو اس موضوع کو ہم تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہمارا ہو گیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ برا نہ منائیں تو پیشن گوئیوں پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے اشارتاً کہا تھا کہ کیا آپ اس بات کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں دین مکمل ہو گیا ہے. تو اب دین مکمل آپ مانتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا، یا کوئی ایسا حصہ باقی تھا جو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یا حضور آدھا چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس حصہ کو تکمیل تک پہنچائیں گے؟ آپ کے علم میں کوئی ایسی کوئی تعلیماتی دینی موجود ہو تو وہ ذرا مجھ سے شیئر کرنا عذرائے کرم. عطا القادر صاحب، اچھا کیا آپ نے یہ سکین لگا دیا مرزا صاحب کا، حالانکہ یہ بات میں نے پڑھی ہوئی تھی. میں نے گزشتہ اپنی کلپ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ کوئی بندہ فرضی ہو میرے سامنے، اب آپ نہیں ہیں، میں ایک فرضی عطا القادر کو رکھ کے آپ کے ساتھ تو اچھی گفتگو کر رہی ہوں اور اس کو گالیاں دیتا رہوں،
تو یہ اخلاقیات مجھے اجازت دے دیتے ہیں نا، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عیسیٰ مسیح یسوع ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود مرزا صاحب نے اپنی کتب میں مخاطب کیا ہے، اور کوئی فرضی عیسیٰ تو تھا بھی کوئی نہیں جو انہوں نے بنا رکھا ہو، ایسا کوئی اسٹیچو بنا ہوا تھا یا کوئی ماڈل بنا ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز موجود تھی جس کو مرزا صاحب مخاطب کر رہے تھے۔ تو یہ میرے خیال میں مرزا صاحب کو بعد میں اطلاع ہوئی کہ وہ حکومت انگلستان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ تو حکومت کا مذہب ہے اس وقت کی حکومت کا، تو انہیں یہ پینترا بدلنا پڑا۔ چلیں اس موضوع کو فی الحال ہم تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ اب ذرا مرزا صاحب کی پیشن گوئیاں جو ہم نے کرنی تھی وہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب کا ایک قول ہے اس کی ذرا تصحیح کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے مجھے اس بات کو سمجھنے میں صحیح میں سمجھ نہ سکا ہوں، یا مرزا صاحب کی کتاب ہے کشتی نوح، اس میں وہ یوں فرماتے ہیں اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں ٹل جائیں۔ تو مرزا صاحب کا بھی نبوت کا دعویٰ تھا، تو کیا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی پیشن گوئیاں ٹل جائیں، کہ نبی کوئی پیشن گوئی کرے اور پھر وہ پوری نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ آئینہ کمالات اسلام جسے دافع البلا بھی کہتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جاننے کے لیے ہماری پیشن گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔ اور تریاق القلوب میں کہتے ہیں کہ کسی انسان کا اپنی پیشن گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ تو یہ تین میں نے آپ کی خدمت میں مرزا صاحب کے اقوال رکھے ہیں۔ تریاق القلوب والا کہ کسی پیشن گوئی کا جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، اور سب سے بہترین امتحان مرزا صاحب کا ان کی پیشن گوئیاں ہوں گی، اور یہ کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ انبیاء کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ٹل جائیں۔ تھوڑی سی پیشن گوئیوں پہ بات کر لیں۔ معذرت، آپ سے وعدہ تو 1 گھنٹے کا تھا لیکن ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ ہمارے جو ساتھی سن رہے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ سود مند ہوگا۔ جی مسعود صاحب، میں نے ابھی آپ کی پوری آڈیو نہیں سنی، ابھی آدھی سنی، تو اس میں ایک پوائنٹ ہے، آپ نے کہا کہ دیکھیں ان کو بعد میں پتہ لگ گیا کہ وہ تو حکومت برطانیہ کی خدمت پہ مامور ہیں اور یہ ان کا مذہب ہے اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تب انہوں نے جو ہے یہ بات اپنی چینج کر لی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کس طرح سے آپ لوگ اپنی باتوں سے، اپنے گمان سے جو ہے نا وہ نئی نئی باتیں بناتے رہتے ہیں اور آ کے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ یوں ہو گیا ہوگا، یہ یوں، ساری باتیں آپ کی گمان، پورا دین ہی آپ کا جو ہے نا وہ گمان کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سیدھا آسمان کے اوپر چلے گئے ہوں گے، یہ ہو گیا ہوگا۔ جب آپ سے دلیل مانگے تو آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کی خدمت کے لیے مامور ہیں، تو بعد میں ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں اس کی خدمت کیسی آپ لوگ باتوں کو، اگر کہ بات آپ کو سمجھا دی گئی ہے کہ شروع سے ان کا دعویٰ جو تھا وہ تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس طرح سے باتوں کو ٹویسٹ کرنا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی بھی بات کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے۔ عطا القادر صاحب، آج کا یہ موضوع نہیں ہے، اس بات کے اوپر میں کافی حوالے دے سکتا ہوں کہ مرزا صاحب حکومت برطانیہ کے کتنے بڑے خادم تھے۔ مرزا صاحب کی کتاب ستارہ کیسرا اس کا بہترین جواب ہے، وہ خود پڑھ لیجئے گا۔ ہمارا وہ موضوع نہیں آج، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس موضوع کو بھی چھیڑ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حکومت وقت کی کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، لیکن چونکہ وہ آج کی گفتگو میں زیر بحث لانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارا وعدہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئیوں پہ بات ہوگی، تو 1 گھنٹہ 50 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ بات شروع نہیں ہوئی۔ میں نے صرف مرزا صاحب کے 3 قول آپ کے سامنے رکھے ہیں۔
بس اس کی تصدیق کر دیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ جی مسعود صاحب، میں نے آپ کی باقی آڈیو سنی ہے، کافی لمبی آڈیو ہے، اس میں آپ نے اب تمہید باندھی ہے اور آپ پیشن گوئیوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بات آج نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں اور ابھی کھانا بھی کھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ٹائم اور کچھ کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے پھر معذرت ہے، لیکن کل اب آپ نے مجھے آج یہ بتا کے جانا ہے کل آپ کس پیشن گوئی کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اب آپ کو کل وہ حوالے دوں گا کہ یہی طرز کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثناء اللہ امرتسری اور دیگر علماء نے بھی استعمال کیا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو میں وہ بھی حوالے لگاؤں گا اور اس کے بعد ہماری پھر بات ہوگی پیش گوئیوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، عطا القادر صاحب، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کل جمعہ ہے، کل 7 بجے پھر اگر آپ کو موقع لگ سکے تو کل پھر 7 سے 9 آج جو وقت ختم ہوا ہے 2 گھنٹے کا، اس میں بات کریں گے مرزا صاحب کی پیشن گوئیوں کے بارے میں۔ دوسری بات جو آپ ابھی فرما رہے ہیں لاسٹ میں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری یا کسی اور بزرگ نے کوئی ایسی بات کہی ہے، تو یقین مانیے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ہم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نبی نہیں مانتے۔ اگر وہ اچھی بات کہیں گے، دین اور اسلام کے اندر رہ کے بات کریں گے، تو ہم ان کی بات کو سر آنکھوں پہ مانیں گے۔ اگر وہ ان کی بات میں ذرا بر بھی شائبہ ہو جو قرآن حدیث یا تعلیماتی دینیت سے وہ ٹکراتا ہو، تو ہمارے لیے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، ہم ان کو اپنا امام نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، وہ ایک بس عالم دین ہیں۔ ان کا کوئی دعویٰ نبوت کا، مسیحیت کا، محدث کا، کسی مفکر کا کچھ بھی نہیں ہے ان کا دعویٰ، نہ دیگر ہمارے اکابر میں سے کسی ایک نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذا آپ ان کے ساتھ مرزا صاحب کا موازنہ نہ کریں۔ کل 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک بات ہوگی، صرف پیشن گوئیوں پہ ہوگی۔ بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ 10 پیشن گوئیاں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ان میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ مرزا صاحب کی شادی۔ اس کے اوپر آپ بے شک سے تیاری کر لیں، یہ میرا پہلا پوائنٹ ہوگا۔ باقی جو ہیں وہ میں آپ کو سارے تو نہیں بتا سکتا، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو ایک اور محمدی بیگم ہے جو پیر منظور صاحب کی اہلیہ تھیں، ان کا ایک بیٹا تھا جو مرزا صاحب کے بقول 9 نام والا پیدا ہونا تھا۔ یہ دو تو ہیں ہی ہیں، تو باقی جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل پہلے بتا دوں گا گفتگو سے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اور بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز سے ہماری گفتگو ہوئی، ہم نے کوئی تلخ کلامی نہیں کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور بڑے آسان طریقے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور آپ نے بڑے اپنے انداز سے محتاط اور اچھے جواب دیے۔ اگرچہ میں مطمئن تو نہ ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کوئی بد اخلاقی نہیں کی، اور نہ میری طرف سے آپ کو اس طرح کا کوئی شکایت ملے گی۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، شب بخیر۔ السلام علیکم۔ مجھے اندازہ تھا مسعود بھائی یہ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ نے باتیں ایسی رکھی کہ مطلب یہ کہ جواب طلب نہیں کیا آپ نے، اس کو کیا کہتے ہیں اس کے متھے پہ مارتے جا رہے تھے، تو فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے باتیں سن کے۔ بہرحال وہ میرا خیال سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا، کیونکہ اگر آپ جواب دیتے تو پھر وہ بات سے بات بنا لیتے ہیں نا، تعویلات کا انبار اور جو ہے وہ فرضی باتیں گھڑنا، یہ تو اس چیز میں تو یہ ماہر ہیں یہ۔ بہرحال تو کوئی جس نے جواب بھی نہیں دیا، کوئی میسج وغیرہ بھی نہیں کیا۔ السلام علیکم برادران، میں گزارش آپ سے کر رہا تھا، 7:30 ہو گئے ہیں، تو وہ بھائی صاحب اگر نہیں آ رہے جنہوں نے گفتگو کرنی تھی، تو میرے اور بھی کچھ کام ہیں وہ بھی کر سکتا ہوں، تو اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر
اب میرے خیال میں آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے تھوڑا دیر سے کروں گا, تو 10-15 منٹ اور مزید انتظار کرنا میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جی مسعود صاحب, کس کا ویٹ کر رہے ہیں اور کس ٹاپک پر بات ہونی ہے آپ کی؟ جنبی صاحب سے ہونی ہے. اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر جانے کی بات کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں کر لیتا ہوں. نہیں تو اگر آپ نے کسی اور سے بات طے کی ہوئی ہے تو پھر آپ انہیں سے بات کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے. اور آپ نے لکھا کہ قادر صاحب سے, میں نے اوپر 2-3 میسیجز پڑھے ہیں, تو کس ٹاپک پر بات ہونی ہے ان سے؟ جزاک اللہ. احمد صاحب, آپ اچھا کیا آپ تشریف لائے. عطاء القادر صاحب سے بات ہو رہی تھی, بلکہ بات 3 دن سے ہو رہی ہے, آج تیسرا دن تھا. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہم نے مرزا صاحب کی بات ذات, کردار, گفتار, معاملات, تعلیمات, افکار, تو وہ مان نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا چلو اوصاف. تو آج مرزا صاحب کی پیشن گوئیاں میں نے پیش کرنی تھی, اس پہ بات ہونی تھی, تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. 7 سے لے کر 9 بجے کا وقت تھا, تو وہ اس دوران آئے نہیں, بلکہ یہ گروپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں بلا وجہ سے. نہ میری ان سے کوئی سخت مزاجی میں بات ہوئی ہے, نہ کوئی اختلاف ہوا ہے. وہ کسی اور وجہ سے چھوڑ کے گئے تو مجھے نہیں پتا. چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ وہ مجھ سے مخاطب تھے, تو جب تک ہماری آپس میں گفتگو ختم نہیں ہوتی, ان کو نہ گروپ چھوڑنا چاہیے تھا, نہ کسی اور ڈیبیٹ میں جانا چاہیے تھا. بہرحال وہ کچھ دیر پہلے دن کو کہیں آئے تھے کل, لیکن آج وہ بالکل ہی گروپ چھوڑ کے چلے گئے. سمجھ نہیں آ پا رہے کہ کیا اب مزید ان کے لیے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے. السلام علیکم مسعود بھائی, آج 3 دن سے تو اوپر ہو گئے, یہ نہیں آیا. عطاء القادر بھاگ گیا میرا خیال, کیونکہ آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا, جو اسلوب بیانیہ رکھا مرزا صاحب کی جو ہے نا کردار کو بیان کرنا, تو باقی آگے جو ہے نا فیصلہ سننے والے ہی کریں گے. ظاہر ہے مقصد یہی تھا آپ کا, جو بہت بہترین انداز تھا آپ کا, مجھے بڑا پسند آیا, میرے خیال دوستوں کو پسند آیا, کہ بیسیکلی مرزا صاحب کا کردار ہم نے بیان کرنا ہے. کوئی بحث نہیں کرنی کہ اس نے یہ کیا, وہ تو پھر آگے تعویلیں کریں گے اور دوسرے انبیاء پر چلے جائیں گے. تو ہمارا وہ مقصد نہیں, ہمارا یہ ہے کہ بیان کرنا ہے کہ مرزا صاحب کا کردار کیسا تھا, کس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے, اور کیا کیا ان نے اسلوب رکھا ہے, کیا کیا دعویٰ رکھے ہیں, یہی لوگوں تک پہنچانا ہے, جو کہ آپ نے کام کیا. جزاکم اللہ خیر. میرا خیال یہ پکا یہ بھاگ گیا, اب نہیں آئے گا, 3 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. اور یہ میرا خیال عطاء القادر جو نمبر اس کا بتا رہا, بیلجیم میں شاید ہے یہ مربین کا, تو تعویلوں کے تو یہ ماہر ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چلی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. ختم نبوت زندہ باد. السلام علیکم.